یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے۔ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور اسے پکارتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں ہے؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ آج تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تو نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ان سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ پر داخل نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے جو مال جمع کیا اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلی باغات کی طرف بھیج دیا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اچھے اور نیک اعمال کریں، نہ کہ اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، ہم نے خود کو تیار نہیں کیا۔ ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اور صحت دونوں ہے، اور اللہ نے ہمیں ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمیں ہمارے نبی کریم نے حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان کا پیارا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔